اچھا جی، اگلا ہمارا ٹاپک ہے اسلام کا دستوری اور انتظامی قانون۔ اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے اسلام کے دستوری اور انتظامی قانون سے متعلق جو بنیادی تصورات ہیں اور پھر اس قانون کی جو حکمت ہے اور اس کے مقاصد ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم نے اس میں سیکھنے ہیں۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے تو یہ عرض ہے، یہ گزارش ہے کہ اسلام جو ہے، اسلامی شریعت جو ہے وہ اس کا جو نظام قانون ہے وہ ایک فطری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اسلام نے جو ہے وہ انسان کی تمام جو جائز اور فطری ضروریات تھیں ان کو پورا کرنے کا جو ہے پورا خیال رکھا، لحاظ رکھا، انسان کی کمزوریوں کو بھی پیش نظر رکھا، اس کے طبعی رجحانات جو ہیں ان کو بھی سامنے رکھا، اور پھر انسان کے جو جائز اور معقول مطالبے ہیں یا انسان کے جائز تقاضے ہیں ان کو جو ہے وہ اسلامی شریعت نے جو ہے وہ پورا کیا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اگر ہم مغربی نظام قانون دیکھتے ہیں تو اس نے انسان کے جو ظاہری پہلو ہیں ان کو تو مد نظر رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہری پہلوؤں کا دائرہ فیصلہ جو ہے وہ عدالتوں میں ہوتا ہے، اس پہ گفتگو بھی ہوتی ہے، لیکن انسان کے جو باقی معاملات ہوتے ہیں جو کہ معاملات کا 90+ % حصہ ہیں، تو اس میں جو ضروریات ہیں انسان کی اس کو جو ہے مغربی قانون کو جو ہے اس نے مغربی قانون نے جو ہے اس کو پیش نظر نہیں رکھا۔ تو اسلامی شریعت جو ہے، اسلامی قانون جو ہے وہ انسان کے مادی پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھتا ہے اور مادی کے ساتھ ساتھ جو روحانی پہلو ہیں ان کو بھی جو ہے مد نظر رکھتا ہے، اور اس میں توازن اور اعتدال جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی اس کو ہم سمجھتے ہیں ایک مثال سے کہ جیسے اسلامی شریعت نے یا اسلام نے جو ہے ایک گھرانے کے اندر جو ہے مرد کو قوام بنایا، ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نظم و ضبط کو جو ہے وہ قائم کیا جائے گھر کے اندر، اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ مرد کو بنا دیا، یعنی مرد پہ جو ہے وہ قوامیت کی ذمہ داریاں ڈال دیں اور عورت پہ اس کی ذمہ داریاں جو گھرداری کی ذمہ داریاں وہ ڈال دیں۔ اب مرد کے جو قوام ہونا اور مرد و زن میں مساوات کے جو بظاہر ہمیں اختلافات نظر آتے ہیں، اس تعارض کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ مغربی جو کیبنٹ سسٹم ہے، ان کا کابینہ کا جو نظام ہے اس کو مد نظر رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو وزیر اعظم ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ ایک طرح سے مختار کل سمجھا جاتا ہے، باقی وزیر ظاہر ہے اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ویسے بظاہر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سارے وزراء برابر ہیں، لیکن اگر ترتیب دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک ہائرارکی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ پہلے وزیر اعظم ہے، پھر دیگر وزراء ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی آپ سمجھیں کہ اسلام کا جو ایک نظام ہے، خاندانی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ ہائرارکی ہے۔ تو اس ہائرارکی کو جو ہے وہ ظاہر ہے گھر کے اندر اگر والدین بھی ہیں، اس کے بچے بھی ہیں، تو والدین کا جو درجہ ہے وہ بچوں سے بہرحال زیادہ ہے۔ ایسے گھر کے اندر اگر مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں، تو مرد کو جو ہے وہ ایک ذمہ داری دی گئی، قوام جو ہے وہ بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حکومت یا اقتدار ہے، ایک طرح سے یہ اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ انعام بھی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ جو ہے ان کو زمین میں جو ہے وہ خلافت دے گا، جانشینی دے گا۔ اور یہ جو خلافت یا جانشینی ہے یا نیابت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ ایک طرف انسان کو اللہ نے جو ہے وہ عزت و اکرام بھی دیا ہے، اور دوسری طرف انسان کی جو ہے وہ آزمائش بھی ہے اس میں، کہ اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دیں اور پھر اس پر ذمہ داریاں بھی عائد کر دیں کہ وہ دیکھے کہ انسان ان ذمہ داریوں پر پورا اترتا ہے، ان کو ادا کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ اسلام کا جو دستوری قانون ہے اس کا بنیادی جو نقطہ ہے وہ خلافت سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور خلافت میں جو ہے وہ آپ ایک اور تصور جو اللہ رب العالمین کی حاکمیت ہے اس کو بھی دیکھیں، جو اصل میں دستوری قانون کا اصل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں حاکمیت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے، اور انسان جو ہے اس کا جانشین ہے، انسان جو ہے اس کا خلیفہ ہے اور نائب ہے، ٹھیک ہے۔ تو حاکمیت مطلقہ جو ہے یا حاکمیت الہیہ جو ہے یا اقتدار اعلیٰ جو ہے اس کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اب یہ جو اقتدار ہے یہ دراصل دو طرح سے ہوتا ہے، یہ اس کی دو اقسام ہیں۔ ایک اقتدار جو ہے وہ تکوینی نوعیت کا ہوتا ہے،
یعنی جو فطری یا طبعی یا غیر تشریعی ہیں جن کی تمام مخلوقات پابند ہوتی ہیں. اس کو ہم مثال سے سمجھے کہ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم، کہ یعنی سورج جو ہے وہ تجری لمستقر لہا، جو اس کے لیے مقرر کیا گیا اسی کے مطابق وہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے دیگر جو مخلوقات ہیں وہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے جو نظام ہے کائنات کے اندر، جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اس کے مطابق چل رہی ہیں، اس کی پابند ہیں. تو یہ تو ہوگی تکوینی نوعیت کا اقتدار جو اللہ رب العالمین کا ہے. دوسرا جو اقتدار ہے وہ ہے تشریعی نوعیت کا. یہ جو تشریعی نوعیت کا جو حکم ہے، یہ اقتدار ہے، یہ انسانوں اور جنوں کے لیے ہے. انسانوں کو جو ہے اس میں آزادی دی گئی، اگر وہ پیروی کریں گے تو اس کے بدلے میں ان کی صلاح بھی ہے، یعنی دنیا کے اندر ان کے لیے بہتری ہے اور آخرت میں جو ہے انہیں فلاح ملے گی. اور اگر اس کی پیروی نہیں کرتے انسان تو پھر اس صورت میں جو ہے انہیں دائمی عذاب جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا اور جھیلنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف آزادی بھی ہے اور آزادی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ انسان کے لیے آزمائش بھی رکھی ہے. اس کے بعد ہم جی اگلے تصور کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے جی اسلامی ریاست کے بنیادی فرائض. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم جو ہے وہ آیت سے سمجھتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. ٹھیک ہے، کہ جن لوگوں کو ہم جو ہے وہ زمین میں اقتدار سے نوازیں تو ان کو چاہیے وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، معروف کا حکم دیں اور منکر سے جو ہے وہ روکیں. تو یہ دراصل 4 فرائض ہیں اور یہی جو ہے اسلامی ریاست کے بنیادی فرائض ہیں. یعنی اس میں سب سے اولین یا بنیادی جو ترجیح ہے وہ عبادات کو دی گئی، جس ضمن میں نماز کا ذکر کیا گیا، اور ساتھ میں جو ہے وہ پھر زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسلام کا رکن ہے دونوں چیزیں، اور یہ اتنی اہم تھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد معروف کا حکم دینا اور منکر سے جو ہے وہ روکنا، یہ بھی ریاست کے جو ہے وہ اہم فرائض میں جو ہے وہ. اس کے بعد آتا ہے جی امت کی تشکیل. تو اسلام کا اولین جو ہدف ہے، اولین جو مقصد ہے وہ امت کی تشکیل کرنا ہے، اور اس میں ریاست جو ہے وہ مقصود بذات نہیں ہے. دراصل یہ جو ریاست ہے، یہ حکومت ہے، یہ پہلے بھی کچھ لیکچرز کے اندر جو ہے یہ چیز ڈسکس ہو چکی ہے کہ ریاست یا حکومت کا قیام جو ہے یہ مقصود بذات نہیں ہے، بلکہ مقصود بذات تو امت کی تشکیل کرنا ہے. اور امت کے تحفظ کے لیے جو ہے یا اس اللہ رب العالمین کا جو احکام ہے ان کے تحفظ کے لیے ریاست یا حکومت جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. تو اس کو جو ہے وہ ہم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے روشنی میں جو ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے،